السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ اس سیریز کی یہ ہماری لاسٹ کلاس ہے۔ ہمارے پاس ایک جو امپورٹنٹ ٹاپک رہ گیا جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچوں کی کوئی بھی اسٹرگل ہوتی ہے اس میں فیملی کی ویل بینگ کتنی ضروری ہے، کہ پوری فیملی کو انگیج بھی کیا جائے اور پوری فیملی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پلان کیا جائے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کا چیلنج ہوتا ہے نا تو سب لوگ اس چیلنج پہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ جو فیملی ممبرز ہیں ان کے اوپر بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں، اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ ان امپیکٹس کو ہم نے کیسے ایز آؤٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے اوور آل پوری فیملی کے لیے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ شخص، اگر ہم بچے کی بات کریں، بچہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو ایک تو بچے کی سفرنگ ہے، دوسرا یہ کہ جو اسٹرگلنگ مدر ہے اس کی سفرنگ ہے، پھر مدر نے باقی فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یا اس بچے کی وجہ سے باقیوں کے اوپر جو امپیکٹس آ رہے ہیں، یعنی وہ سب ہی اکٹھے سب جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں دو ایریاز پہ ہم فوکس کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ٹیم ورک اسٹیبلش کرنا ہے ایز اے فیملی، اور اپنی فیملی بانڈ کو کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں اسٹرینتھن کرنا ہے۔ یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اور ہم اپنی زندگی گزاریں اور ہم کسی کے پرواہ نہ کریں۔ ہمیں پوری فیملی کو اس مسئلے میں انگیج کرنا ہوتا ہے ایٹ اے سرٹن لیول، تاکہ وہ جو سب کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو اس میں استعمال کیا جائے۔ تو فیملی بانڈنگ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ایکسپرٹس یہ اگری کرتے ہیں کہ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسٹرانگلی بانڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بچے کی سکسیس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور اس کا اپوزٹ یہ ہو جائے گا کہ اگر اسٹرانگ بانڈ نہیں ہے فیملی میں تو بچہ جو ہے وہ اس سکسیس تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بیسیکلی جو ڈے ٹو ڈے فیملی روٹینز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آرگنائز ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ماں ہی پریشان ہے یا ماں باپ کے درمیان نہیں بنتی، یا وہاں پہ سسرال کے جھگڑے اتنے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ اپنے بچہ جو ہے وہ اپنے پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا کیا مسئلے ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں امپروو کر سکتی ہیں اس کو بانڈ کو ہمارے بچے کے ساتھ، صرف ہمیں اس کو پرائرٹائز کرنا ہے، اس کو ترجیحی بنیاد پر لینا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم یہ پیرنٹ چائلڈ بانڈ کو اسٹرانگ بناتے ہیں، اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ڈسپلن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جتنا بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈسپلن کرنا آسان ہے۔ تو سمجھیں آپ کے پاس ایک کرائیٹیرین آ گیا، یارڈ سٹک آ گیا کہ اگر آپ کا اپنے بچے کے ساتھ بانڈ ویک ہے، دیٹ مینس کہ کسی لیول پر آپ اس کو وہ والی جسے سکون کہہ لیں یا بانڈنگ یا وہ فیل نہیں دے رہے جس کی وجہ سے وہ بچہ آپ کی بات سنے۔ تو ہمیں ہر دن کا ایک ایجنڈا رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ میری جو بچے کے ساتھ انٹریکشن ہو وہ پازیٹیو ہو، وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائیں، وہ ہمارے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی طرف جائیں۔ جتنی زیادہ وہ ایکٹیویٹیز چائلڈ ڈائریکٹڈ ہوں گی، چائلڈ ڈائریکٹڈ کیا ہیں کہ آپ بچے کو انگیج کر رہے ہیں اس کام میں، آپ اسے آرڈر نہیں کر رہے ہیں کہ کرو یہ اور بس یہی تم نے کرنا ہے، بلکہ آپ اس کو ڈسکس کر کے لے کر اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں۔ اور جتنا اس کے اندر کوئی اچھا میننگ مقصد ایڈ ہو جائے گا تو بچہ جو ہے اس کے پاس بھی آئیڈیاز بھی آئیں گے اور وہ فالو بھی کرے گا اس کو۔ اس کے لیے ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں کہ کچھ اپوائنٹمنٹ رکھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ہر ویک میں، بے شک صرف 30 منٹ آپ پر ویک نکال لیں، جس میں آپ اس طرح سے فوکس کچھ ایکٹیویٹی بچے کے ساتھ کریں گی۔ کیونکہ دیکھیں اکثر مدرس کا یہی کہنا ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ تو بہت آسانی سے یہ آئیڈیاز دے رہی ہیں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یہ بہت ہی مشکل ہے میرے لیے کہ میں جی سارے ان کاموں کو لے کے چلوں، پھر میرا ہسبینڈ ہے، پھر باقی بچے ہیں، پھر میں کا سسرال ہے، پھر وہی بات ہے میری اپنی بھی کچھ کام ہے یا کہ میں ورکنگ ہوں۔ تو ان سب سچویشن میں اگر آپ نے صرف ہر بچے کے لیے 30 منٹس نکال دیے اور آپ نے وہ سالڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان پہ فوکس کیا تو آپ دیکھیں آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔
پھر یہ کہ جو بھی آپ ایکٹیویٹیز وغیرہ بچے کے ساتھ کرتے ہیں آپ اس کو باقاعدہ بچے کے ساتھ ڈیسائیڈ کر کے مارک کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی مسئلہ ہے تو ری اسکیجول بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہینگنگ ان دا ایئر نہیں رکھتے. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب ہم یہ ایکٹیویٹی کریں گے، اس طرح کریں گے، اس ٹائم پہ کریں گے، اور ہم اس چیز کو پھر انشاءاللہ انجوائے بھی کریں گے. اب کون کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہو سکتی ہیں؟ کچھ آئیڈیاز میں آپ کو دے رہی ہوں، کچھ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. جیسے بچے کے ساتھ کوئی چیز بنانا، چاہے بلاکس بنانے ہیں، چاہے کوئی پزل بنانا ہے، چاہے کوئی ڈرائنگ مل کے کرنی ہے، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی ہاؤس بناتا ہے، کوئی اپنی لڑکی ہے تو ڈالز رکھتی ہے، لڑکا تو اپنی کارز کی لائن یا اس طرح کے رکھتا ہے. ٹوائز کے ساتھ کھیلنا ہے بچے کے ساتھ، وہ آپ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. بچے کے ساتھ واک پہ جانا، یہ ذرا بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ انجوائے کرتے ہیں. یا آؤٹ ڈور پلے کسی قسم کا ہے، چاہے وہ اسٹرکچرڈ پلے ہے، کوئی آپ نے فٹ بال کی ٹیم جوائن کروائی ہوئی ہے، یا اور کوئی سوئمنگ جوائن کروائی ہوئی ہے، آپ اس میں ان کے ساتھ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. یا یہ کہ آپ نے کوئی جنرلی ان کے ساتھ ایکٹیویٹی رکھ لی ہے. ان کو شاپنگ پہ ساتھ لے کے جانا، چاہے گروسری شاپنگ ہے یا کچھ اور آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، ان کے ساتھ جنرلی چٹ چیٹ کرتے رہنا. کوئی ایسا ٹائم ہونا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور گپ شپ لگائیں. ان کے ساتھ کوکنگ کر لینا، بیکنگ کر لینا. اب آپ دیکھیں ان میں سے بہت سی ایکٹیویٹیز پہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو میں کر ہی رہی ہوتی ہوں، لیکن ہم اس کو بوجھ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہم بچوں کو ہر بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ابا اتنے سارے میرے اوپر کام ہیں. کبھی ان کو یہ سنا دیتے ہیں کہ تمہارے ابا کچھ نہیں کرتے. کبھی ہم ایک بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، دوسرے کو ڈانٹ رہے ہیں. کبھی ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں اس چیز میں تم انٹرسٹ لے رہے ہو لیکن پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. کچھ نہ کچھ ہم نیگیٹو ایسپیکٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. اگر بچہ کوکنگ کر رہا ہے تو ہم اس کو بار بار بتاتے ہیں کچن کو سمیٹنا ہے. اسی طرح اگر شاپنگ پہ جاتے ہیں تو بجٹ لیس ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جس سے بچہ کئی دفعہ زیادہ چیزیں خرید لیتا ہے، پھر ہم اس کا غم منانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اتنے پیسے ضائع کر دیے. اس کو خود کئی کلاسز میں ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سارا دن بس میں تم لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ ہی کرتی رہوں. کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ہم بار بار اسے بتاتے ہیں کہ یہ کس نے سمیٹنے ہیں، کس نے سمیٹنے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کے ساتھ ان میں سے کسی بھی ایکٹیویٹی میں انگیج ہوتے ہیں تو ہم نے بچے کو ایک بوسٹ دینا ہوتا ہے ود پازیٹیو کمنٹس. اب کس طرح کی کمنٹس اس وقت جانی چاہیے؟ جیسے بچے کو بتانا کہ آج تو آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، اور اس میں ٹونٹ کیے بغیر نا، لکس لائک یو آر انجوائنگ دس ایکٹیویٹی، یہ تو بہت مزے کا کام ہے، مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے اس کو کرنے میں. یا بچے کی تعریف کرنا کہ آپ کتنا اچھا کھیلتے ہیں. یا یہ کہ یہ بات کرنا کہ اچھا آپ تو بہت سوچ رہے ہیں اور آپ نے بڑا ڈیسائیڈ کر کے یہ کام کیا ہے، اور یہ کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، یہ تو بہت مزے کا کام ہے، اور یو ہیو ڈن اے نائس جاب. کسی بات پہ کہہ دینا بہت اچھا آئیڈیا آپ کے پاس، دیٹس گریٹ، اور اٹ لکس نائس. یعنی کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ ہم کریں تو اس سے بچہ جو ہوتا ہے نا وہ پازیٹیو انرجی لینا شروع کر دیتا ہے. ایکچولی بائی نیچر ہم لوگ نا بہت نیگیٹو لوگ ہیں. میں اکثر گیدرنگز میں جب بیٹھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جیسے پاکستان کے بارے میں نیگیٹو، اگر دیندار ہیں تو جو دیندار نہیں ہیں ان کے بارے میں نیگیٹو، اور اگر کوئی بات ہے دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے تو دیندار والوں کے بارے میں نیگیٹو. یعنی کہیں نہ کہیں ہم نیگیٹیوٹی ہی اپنے منہ سے اگل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں عادت پڑ چکی ہے کہ ہم نے یا تو سسٹم میں یا کسی کام میں نقص نکالنا ہے یا اس کی برائی کرنی ہے، کیونکہ ہم نہ تو اپنی تعریف کرتے ہیں، نہ اپنے کسی کام کو اکنالج کرتے ہیں، نہ ہمیں کسی اور کے کام کو اکنالج کرنا آتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح جملے بولا کریں، صحیح بات کیا کریں، ہمیشہ پازیٹیو رہا کریں، پازیٹیو انرجی کے ساتھ تمام باتوں کو اپروچ کیا کریں. اور اس میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی اور انسان پازیٹیو انرجی کے ساتھ کام کرتا ہے نا تو ہم دل میں سوچتے ہیں اس کی ساس نہیں نہ ہوں گی، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں نہ رہتی ہوگی، اس کا بچہ بڑا تمیزدار ہوگا نا، اس کو کوئی مسئلے نہیں نہ ہوں گے، اس لیے یہ اتنی باتیں کر رہی ہے. حالانکہ اگر آپ کسی بھی انسان کو تھوڑا سا ڈیپلی ایکسپلور کرنا شروع کریں تو ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہی ہوا ہوتا ہے. پھر یہ کہ کچھ اسپیشل گفتگو یا کنورسیشن بچوں کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے. اب مقصد اس کا کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، بچے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جب ہم بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہمیں کہانی سنا سکتا ہے، دوستوں کی سنا سکتا ہے، کسی گیم کی سنا سکتا ہے. تو ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے بچے کے اوپر، وہ جو 30 منٹس کا ہم نے ٹائم رکھا ہے، اور بچے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بچے کو اس طرح سے اوپن ہونے دینا ہے کہ بچہ اپنے انٹرسٹ کی بات کر سکے، اپنی فیلنگز کی بات کر سکے،
اپنے پرابلمس کی بات کر سکے, اپنی جو بھی اس نے سکسیس وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری سکسیس ہے, اس کے بارے میں بات کر سکے. کیونکہ دیکھیں اگر وہ کسی انٹرسٹ کی بات کرتا ہے تو ہم فوراً اس کو یہ بتاتے ہیں کہ پڑھائی میں تو انٹرسٹ لیتے نہیں ہوں اور فضول چیزوں کا تمہیں شوق ہے. اگر وہ اپنی فیلنگز کی بات کرتا ہے تو اس میں بھی ہم کہیں نہ کہیں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں صرف کہ تمہیں اتنا سینسٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے. پرابلمس کی بات کرتا ہے تو اس کی بھی وجوہات میں ہم اسی کے اوپر سب کچھ تھوپ دیتے ہیں, اور سکسیس کو اکثر ہم ریکگنائز نہیں کرتے, صرف اس سکسیس کو ہم مانتے ہیں جو میری نظر میں سکسیس ہوتی ہے. تو پھر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ جو کام ہوتا ہے, جو بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کافی ہفتے کرنا ہوتا ہے. سمجھ لائیں کہ 6-7 ہفتے کنٹینیوس کرنا ہوتا ہے, اور تب تک کرتے رہنا ہوتا ہے جب تک وہ ایک آٹومیٹک پروسیس بن جائے کہ بچوں کو بھی عادت پڑ جائے اور آپ کو بھی عادت پڑ جائے کہ آپ بچوں کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. اچھا, بیسٹ ٹائم اسپیشلی میں نے دیکھا ہے, آپ کے پاس بچے زیادہ ہوں یا کام زیادہ ہو, یا یہ کہ کوئی بچہ آپ کے قابو نہ آتا ہو, تو وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کہیں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو میں نے بہت یوز کیا ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے, کہ کسی نہ کسی ایک بچے کو میں ساتھ لے جاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ چلتا تھا. ہم کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, اور جہاں پہ بھی ہم جا رہے ہوتے تھے وہاں پر ہم راستے میں کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہو ہی جاتی تھی, کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی تھی, چاہے تھوڑی سی ہو, اور وہ کافی اسٹرکچرڈ سی ہوتی تھی, اور اس میں پھر کافی مزہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے آپ بہت سے آئیڈیاز کو یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کو بیسیکلی ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز اور انٹرسٹ میں انوالو ہونے کی. اس میں میں نے ایک بہت بڑا بلنڈر جو دیکھا ہے کہ پیرنٹس کرتے ہیں, اور آج کل بہت زیادہ کر رہے ہیں. جب سے دیکھیں ہمارے زمانے میں تو اسکرین نہیں تھا نا, تو اگر ایسی بات بول دیں کہ ہم تو باہر کھیلا کرتے تھے, ہم تو کبھی ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھے. ٹی وی میں اور آج کل کی جو اسکرینز ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوا ہے. یا یہ کہ ہم اپنی ساری گلوریفائڈ سٹوریز سناتے ہیں بچوں کو کہ جی ہم تو کتنے تابع دار تھے, اور وہ سب کچھ نہیں بتاتے جو کہ پرابلمیٹک تھا. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص نے کوئی نہ کوئی پرابلم ایریا اپنے پیرنٹس کے سامنے رکھا ہوتا ہے, یا تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں, یا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, ہم بس اس کو چھپا کے بچوں کو ایک بہت ہی پرفیکٹ پکچر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ آپ اگر دیکھیں کہ ایکسٹرنل آپ کے ساتھ کوئی چیلنج نہ ہو, تو انٹرنلی آپ کی بہت ساری فیلنگز کہیں ہرٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم بچوں کو وہاں پہ اپنا وہ ہیومن ایلیمنٹ نہیں دے رہے ہوتے. اب بچوں کو زیادہ کیسے انگیج کیا جائے, جیسے ایسی ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ میں جہاں وہ خوش ہوتے ہیں, اور ہم نے کس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز اور انٹرسٹ میں شامل ہونا ہے. ایک تو آپ نے اسکول میں بہت زیادہ انگیج ہونا ہے, یعنی اسکول کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, جیسے پی ٹی ایم ہوتا ہے, وہ اس کو ضرور اٹینڈ کرنا ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ہے جب بھی ہو, اس کو آپ کو پرائیورٹی پہ اٹینڈ کرنا ہے. اسی طرح اگر کہیں بچے نے کوئی گیم کھیلنی ہے یا کہیں جانا ہے, بچہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج ہے, اس کو جا کے اٹینڈ کریں. بچے کے ساتھ کلاسز میں انگیج ہوں, جہاں پر بھی کوئی حلقاز ہیں یا قرآن کلاسز ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی بیسیکلی آپ دیکھیں جس میں آپ کا بچہ انگیجڈ ہے, اس میں آپ کو انگیج ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہماری کتنی اکثر اوقات یہ ڈیفیکلٹی رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے میرے دماغ پہ ایک بہت اسٹرانگ امپیکٹ تھا. میری جو مدر ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, وہ بھی بہت بزی ہوتی تھی, اور اسکول اور کالج میں جب بھی کبھی کوئی پی ٹی ایم ہوتی تھی, کبھی اگر امی آتی تھیں, ٹیچرز نے کہہ دینا کہ جی آپ کے بچے بہت اچھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, تو میری امی نے کہنا کہ مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے, تم لوگوں کی اچھی ہی رپورٹ ملتی ہے, اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو ٹیچر الگ سے بلا لیں گی. اور وہ کئی دفعہ پی ٹی ایم مس کر دیتی تھیں یہ کہہ کے کہ تم لوگوں کا تو سب کچھ ٹھیک ہے. مے بی ان مدرس کو زیادہ جانے کی ضرورت ہے جن کے مسئلے مسائل ہیں. اور میں اپنے اسکول اور کالج میں دیکھا کرتی تھی کہ وہ مدرس جو بہت ریگولیرٹی کے ساتھ آتے ہیں, سم ہاؤ ان بچوں کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے. پلس یہ بھی میں نے دیکھا کہ ٹیچرز بھی ان بچوں کو زیادہ سیریسلی لیتی ہیں. تو میں نے وہاں سے ایک مینٹل نوٹ رکھا ہوا تھا کہ میں نے پرائیورٹی پر اپنے بچوں کی تمام کمٹمنٹس اور تمام ایکٹیویٹیز میں انگیج ہونا ہے. اور الحمدللہ اتنے سالوں میں میرے بچوں کی جو بھی پی ٹی ایمز اور کلاسز اور سب کچھ رہی ہیں, میں نے ہمیشہ ڈسپائٹ جتنی مرضی میری کوئی ایکٹیویٹیز ہیں میں ان میں شامل ہوئی ہوں, تاکہ یہ کہ بچوں کو بھی یہ فیلنگ آئے کہ میں ان کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں اب جیسے یہ ہم کورس کر رہے ہیں, تو اتنی مدرس کو ہم نے انوائٹ کیا ہے جن کے بچوں کے چیلنجز ہیں, لیکن وہی بات ہے میں اس طرح نہیں کر سکتی, اس طرح نہیں کر سکتی. ہم نے اس کو ہائیبریڈ بھی رکھا کہ بہت سے پیرنٹس جو ہیں جو فرض کریں ان پرسن نہیں آ سکتے کلاسز میں, تو وہ آن لائن اٹینڈ کر لیں.
نہیں اس پہ بھی ہم نہیں انگیج ہوتے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ میرے تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ والا اس کلاس کا بینر کتنا عرصہ 3-4 مہینے تو وہیں پہ سامنے ہی سب کے رہا, لیکن اس پہ بھی مجھے مطلب کئی مدرس ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کوئی آج کل آپ کلاس لے رہی ہیں, جب میں ان کو بتاتی ہوں اچھا ہمیں تو پتہ نہیں چلا, پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ فلاں فلاں فورم پہ ہیں؟ بالکل ہوں. میں کہتی ہوں وہاں تو سامنے یہ فلائر لگا ہوا ہے, اچھا میں نے نوٹس نہیں کیا. یعنی دس شوز یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان یور کڈز ایکٹیویٹیز. آپ کے لیے وہ پرائرٹی نہیں ہے, آپ اپنے دکھوں کو ہی بس منا رہے ہیں. ہمارے پاس جو جیسے کلاسز ہوتی ہیں بچوں کی, ہمارے بچے کی, حالانکہ ہم نے اس میں کمپلسری کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے بچوں کے ساتھ آنا ہے, لیکن بہت سی مدرس نہیں آتی ہیں, صاف کہہ دیتی ہیں کہ نہیں آپ بس بچوں کو پڑھائیں گی. کیا مصیبت ہے کہ آپ لوگ ایسی چیزوں کو کمپلسری کر رہے ہیں, کیونکہ ماؤں کا ساتھ ایکٹیولی انگیج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے آپ کی بانڈنگ جو ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے بہت ڈفرینس دیکھا ہے ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ میں بھی کہ وہ مدرس جو آتی ہیں خود ایکٹیولی انگیج ہوتی ہیں اور ان کے بچے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. ان بچوں کی لرننگ کسی ایک اور لیول کی ہوتی ہے کمپیئر ٹو دوز مدرس جو بچوں کو تو چھوڑ جاتی ہیں لیکن خود شامل نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اگر کوئی بڑے لانگر ایونٹس ہیں ان کو بھی آپ پراپرلی پلان کریں, جیسے کوئی ڈنر آپ نے کبھی کرنا ہے, بچوں کو لے جانا ہے یا فیملی کے ساتھ جانا ہے. کچھ لوگ کیمپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں یا ویسے پکنک باسکٹ بنا کے لے جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ ویکینڈز کا پلان بناتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ بہت ہائی انرجی کے ساتھ کرنا چاہیے. بچے بہت خوش ہوتے ہیں اکثر. پھر بچوں کو والنٹیئر کروانا اور خود بھی کریں ساتھ ان کی انگیج ہوں, ان کو کسی نہ کسی کام میں لگائیں. چلو مثلا آپ کہیں کوئی آرفنیج ہے وہاں چلے جائیں, کہیں کوئی اسپیشل نیڈ بچے ہیں ان کے ساتھ کام کر لیں, کہیں کوئی کچی بستی ہے ان کے بچوں کو, جو بھی آپ کے بچوں کی اسٹرینتھ ہے اس میں انگیج کر لیں. اسی طرح مختلف موومنٹس چلتی رہتی ہیں, کوئی ونٹر ڈرائیو, کوئی سمر ڈرائیو, اس میں اپنی اپنی کلازٹس میں سے چیزیں نکالنا اور پھر لوگوں کو دینا. یعنی آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہیں تو اس سے کتنا بچوں کے اندر ایک انرجی لیول اور ایک سپارک آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسکول اور لرننگ میں بچوں کے کس طرح شامل ہوں. اگر آپ کے اسکول میں کبھی بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جس میں وہ آپ کو انوالو کریں اور آپ کو کہیں تو آپ انگیج ہوں ان کے ساتھ, آپ ان کو باقاعدہ یہ آفر کریں کہ جی میں والنٹیئر کرتی ہوں. جیسے کوئی اینول ڈے آ رہا ہے, آپ کہیں کہ جی مجھے کوئی ایکٹیویٹی آپ دے سکتے ہیں. یعنی جو مدرز ایکٹیولی انگیج ہوتی ہیں ان کو اسکول والے بھی کہیں نہ کہیں ایکٹیولی انگیج کر لیتے ہیں. پھر بچوں کی ہوم ورک میں ہیلپ کرنا, اسی طرح ٹیچر کے ساتھ ان ٹچ رہنا اور ہیلدی طریقے سے ان ٹچ رہنا کہ بچے کے کوئی بھی پرابلمز ہوں یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, بچے کو کیسے پڑھانی ہے, ٹیچر سے اچھی طرح سے کنیکشن, ایک ریلیشن شپ بلڈ کر کے اس سے ہیلپ لینا. پھر یہ کہ بچوں کے کوئی بھی ایونٹس ہوں ان کو اٹینڈ کرنا, کوئی فیلڈ ٹرپس ہیں اس میں دیکھنا کہ بچوں کے ساتھ آپ کیسے انگیج ہو سکتے ہیں.